بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں. وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہداہ. اما بعد. محترم حاضرین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج اسلامک سینٹر مبرز کا ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے محبت صحابہ اور اس کے تقاضے، جس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے بہت ہی محترم فضیلت الشیخ محمد وسیم مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج میں اپنی جانب سے کچھ باتیں نہ عرض کر کے صرف اپنے موصوف محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور جو عنوان محبت صحابہ اور اس کے تقاضے متعین کیا گیا ہے، اس سے متعلق ہمارے عقائد اور ایمان، ہمارے دین میں، ہمارے عمل میں، ہمارے محبت میں اضافہ فرمائیں. میرے بھائیوں، وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں بلا تاخیر شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا عنوان اور اپنا موضوع، اپنا خطاب شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کا محور، اس کا مرکزی کردار وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس دین کی تاسیس میں، اس دین کی تقویم میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. اس دین کی حقیقی خدمت، اس دین کو حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کے فضل کے بعد قوت پہنچانے کا کام جس جماعت نے کیا ہے. انبیاء اور رسول کے بعد روئے زمین کی افضل ترین قوم، افضل ترین گروہ، افضل ترین جماعت جس نے اپنے خون سے، اپنے محنت سے، اپنی جد و جہد سے اس دین کی بنیادیں رکھی، مضبوط بنیادیں رکھی، اسے پروان چڑھایا، اس کے راستے میں ساری صعوبتیں برداشت کی، اسی جماعت کے ارد گرد ہمارا یہ موضوع گھومتا ہے. اس جماعت سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے. اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے، یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی مشن کامیاب کرنا چاہتا ہے، کسی عظیم منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، کسی شخص کے ذریعے کوئی عظیم کام لینا چاہتا ہے، تو اس کو مخلص، محنتی، جد و جہد کرنے والے ساتھی عطا فرماتا ہے. چونکہ یہ دین اسلام یہ آخری دین تھا، اب اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بھیجا گیا، آپ کی بعثت ہوئی، چنانچہ آپ کو ایسے ساتھیوں کی ضرورت تھی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کے اس عظیم مشن کو کامیابی تک پہنچائیں اور ہر موڑ پر، ہر پریشانی پر آپ کا ساتھ دیں. چنانچہ ان صحابہ کرام کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا تاکہ یہ آپ کے ساتھ رہیں اور اس دین کی خدمت کریں. چنانچہ تاریخ بتلاتی ہے، اسلام کی تاریخ پڑھنے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس جماعت نے کما حقہ اپنا حق ادا کر دیا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اور یہ اپنے ہر امتحان میں کھرے اترے اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے. یہ جو جماعت ہے، صحابہ کرام کی یہ جماعت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا جس کا ہم ذکر تفصیل سے اس محاضرے میں کرنا چاہتے ہیں، ان کی
کیا فضیلت ہے اور یہ فضیلت کیوں ہے، اور ان کی یہ فضیلت یا اسلام میں جو ان کا مقام ہے وہ کس بات کا متقاضی ہے، ان کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ کس طرح ہونی چاہیے، اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، وہ محبت ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، انہی چیزوں پر میں چاہتا ہوں کہ مختصر روشنی ڈالوں۔ آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، تو بکثرت ہمیں ایسی آیتیں ملتی ہیں، ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی محنتوں اور ان کی جد و جہد کی تصویر کشی کی گئی ہے، ان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، ان کے مناقب کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں آپ دیکھیں گے احادیث میں، قرآن میں بھری پڑی ہیں، کہیں عموماً صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہیں انصار کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہیں مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہیں خاص صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کسی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، کسی کے کسی عمل کی مدح کی گئی ہے، کسی کے کسی عمل کو سراہا گیا ہے۔ اس طرح جا بجا ہم یہ چیزیں پائیں گے کہ قرآن میں اور سنت رسول میں یہ چیزیں اچھی خاصی مقدار میں بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان ساتھیوں کا قرآن میں نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یہ ساتھی صحابہ کرام ایسے ہیں جو کفار و مشرکین پہ سخت ہیں لیکن آپس میں شفیق اور مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے شفقت اور محبت اور رحمت سے پیش آتے ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے سجدے اور رکوع کی حالت میں اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی فضل و مہربانی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہے، ان کی پیشانیوں پر یہ سجدے کے آثار آپ کو مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی مذکور ہے اور انجیل میں مذکور ہے۔ پھر اس مثال کا ذکر کیا اور آگے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان میں سے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے نوازے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لا تسبوا اصحابی فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدهم او نصیفا، کہ میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد اور نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ جو انہوں نے اسلام کی راہ میں تھوڑی موڑی چیز بھی خرچ کی ہے یا قربانیاں دی ہیں، وہ اگر آپ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو اس کے برابر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع اسلام میں، جب اسلام غربت کی حالت میں تھا، جب اسلام کو پریشانیاں لاحق تھیں، تب انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور آپ جو بعد میں قربانیاں دیں گے اس وقت اسلام کی پوزیشن کمزور نہیں ہے بلکہ مضبوط ہو چکی ہے۔ چنانچہ ان کی فضیلت میں یہ بات آپ نے کہی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ وہ لوگ جو شروع میں اسلام لائے، جو اسلام لانے میں سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار میں سے، اور پھر جن لوگوں نے ان کی اتباع کی
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے، ان کو اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انہیں عطا کی ہیں اور جو چیزیں انہیں دی ہیں ان سے یہ بالکل خوش ہیں، اور جو ابتلاءات و محن اس کے راستے میں ان کو پیش آئی ہیں اس سے وہ بالکل مطمئن ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کی فضیلت میں مزید فرمایا، کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ کہا وہ فقراء مہاجرین، مال فے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فے کا جو مال ہے یہ کس کس کو ملے گا، تو اس میں مہاجرین کا ذکر کیا، جو فقیر مہاجرین تھے۔ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے اور نکال دیے گئے اور اپنے اموال سے بے دخل کر دیے گئے، جو اللہ رب العزت کی فضل اور اس کی خوشنودی تلاشتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، کہا یہ سچے لوگ ہیں، یہ اپنے زبان کے کھرے ہیں، اپنے اعمال کے کھرے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں راست گوئی اور راست بازی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انصار کی فضیلت میں فرمایا والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ کہا وہ لوگ جو ان سے پہلے مدینہ میں اپنا گھر بنا چکے ہیں اور ایمان جن کے دلوں میں بس چکا ہے، ایمان جن کے دلوں میں گھر بنا چکا ہے، ان سے پہلے وہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن لوگوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یعنی انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں جو مہاجرین کو دیا گیا، جو عطیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے نفسوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اس کے محتاج ہوں اور اس کی ضرورت ان کو ہو، پھر بھی وہ اپنے ان مہاجرین بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی بخل سے بچا لیا گیا تو حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بعض مواقف پر بعض صحابہ کرام کے بعض جماعتوں کی فضیلت بیان کی گئی، جیسے پورے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی، انصار کی فضیلت بیان کی گئی، مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ بعض غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی، کیوں؟ اس غزوے کی اہمیت کی وجہ سے اور اس جنگ میں شرکت کی اہمیت اور اس کے جو نتائج بعد میں امت پر مرتب ہوئے اس کی وجہ سے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ اصحاب بدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کے معنی ہے، کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یعنی اہل بدر کے بارے میں آپ کی یہ بات ان کے اعزاز میں، ان کے مرتبے اور شرف میں سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور کہا کہ تم لوگ کچھ بھی کرو تم کو میں نے معاف کر دیا۔ کیا کہا کہ تم لوگ کچھ بھی کرو تم کو میں نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ غزوہ بدر کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی اس وقت صحابہ کرام بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھے، اور اس جنگ کے بعد صحابہ کرام کو بڑی عزت ملی اور اسلام جو ہے بہت مضبوط ہو گیا، کیونکہ جو کفار قریش تھے یا جو ان کے سرغنہ تھے جو اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ان میں سے اکثر اس میں مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اور اگر یہ جنگ اس کا الٹا نتیجہ لے کر آتی تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو اسلام جو ہے زمین سے ختم ہو جائے گا، تو اس لیے اہل بدر کی اتنی فضیلت آئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ چاہے جو کچھ بھی کریں آپ کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ کچھ بھی کرتے، اہل بدر ایسے نہیں تھے کہ وہ کچھ بھی کرتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جائیں جو بھی کریں۔ وہ اتنے نیک تھے، اتنے صالح تھے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کیسے لوگ ہیں، اس لیے ان کو یہ مرتبہ اور یہ اعزاز ملا۔ اسی طرح جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اس موقع پر، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیعت صرف آپ سے ہو رہی ہے، در حقیقت یہ بیعت اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے اس کو توڑا تو وہ اپنے نفس کے لیے توڑ رہا ہے، اپنے نفس پہ بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اگر کسی نے اس عہد کو توڑ دیا تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے نفس کے لیے اس عہد کو توڑا، اس کا نقصان اسلام کو نہیں اس کے نفس کو ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے اس کو پورا کیا، اس عہد کی پاسداری کی، اس سے وفا برتی، تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب بہت بڑے اجر سے نوازے گا، عظیم اجر سے نوازے گا۔ اور تمام صحابہ کرام جو اس میں شریک تھے انہوں نے اس عہد کو پورا کیا، چنانچہ سب کے سب اس اجر عظیم کے مستحق قرار پائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ یہ اس باب میں بہت اہم آیت ہے، صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے میں یہ آیت بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور جنگ کی ہے، وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس کے بعد کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتح مکہ کے پہلے جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ فتح مکہ کے بعد سے بالکل مختلف تھی۔ فتح مکہ سے پہلے بہرحال مسلمان کمزور تھے، ضعیف تھے، اگرچہ وہ قوی ہو چکے تھے غزوہ بدر کے بعد، لیکن وہ قوت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اور فتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی قوت بہت مستحکم ہو گئی اور وہ کافی قوی ہو گئے، ایک قوت بن کر ابھرے۔ تو اس لیے کہا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور جنگ کی ہے، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس کے بعد کی ہے۔ دونوں کا درجہ الگ الگ ہوا، اور یہی انصاف ہے کہ جو جس وقت میں خرچ کرے، جو جس طرح کا کام کرے، اس کو اس کے کام کے حساب سے اجر دیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا درجہ اسلام میں خلفائے اربعہ کا ہے، اس کے بعد جب آپ آگے دیکھیں گے اہل بدر کا مرتبہ ہے، اہل حدیبیہ کا مرتبہ ہے، اور مزید تفصیل میں جائیں گے دیکھیں گے جو لوگ فتح مکہ کے پہلے جو اسلام لائے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، ان کا مرتبہ ہے، جو لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور قربانیاں دی ان سے کم مرتبہ ہے۔ لیکن اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جنگ کی، اسلام کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا، اپنے نفس کو خرچ کیا، وہ ان کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے بعد میں کیا، یعنی جنہوں نے پہلے کیا ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کہا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، جن لوگوں نے اپنے مال اور جان کی قربانی فتح کے بعد دی ہے، وہ ان لوگوں سے وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانی دی ہے۔ آگے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ الحسنہ سے یہاں پہ جنت مراد ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا الحسنہ سے جنت مراد ہے، گویا کہ وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور انہوں نے اسلام کی راہ میں قربانیاں دیں، وہ زیادہ افضل ہوئے ضرور، اور جو ان کے بعد میں اسلام لائے قربانیاں دیں ان سے درجے میں کم ہوئے، لیکن دونوں کے لیے جنت ہے، دونوں کے لیے جنت ہے جو ان کے مراتب کے اعتبار سے، ان کے درجات کے اعتبار سے دی جائے گی۔ ان کے مراتب جس طرح ان کے مراتب ہوں گے اسی طرح جنت میں ان کو مراتب اور منزلہ ملے گا۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ مختلف آیتوں کو جمع کر کے علامہ ابن حزم نے یہ فتویٰ دیا اور یہ رائے صادر کی کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں،
اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ زیادہ مرتبے کے مستحق ہیں، زیادہ درجات کے مستحق ہیں، اور یہ دوسرے لوگ ان سے کم ہیں، لیکن دونوں کے لیے حسنہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اس سے بھی کچھ علماء نے استدلال کیا کہ تمام صحابہ کرام جنت کے انشاءاللہ مستحق ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جن سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ سے راضی ہو ان کے ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آگے کہا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کیا کرو گے، یعنی یہ جو انعام یا اکرام سے تمہیں اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے اور تمہیں جو بشارت دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، اس کو ساری خبر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے سابقہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اور جو اس کو علم ہے یہ خوشخبری تمہیں دے رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی یہ جو عزت ہے، جو افضلیت ہے، جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہود و نصارہ کا جب ذکر کیا تو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی ایمان میں ان کو آئیڈیل قرار دیا، ان کو نمونہ قرار دیا کہ اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لائے جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، جس طرح تمہارا ایمان ہے، تب تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ پھر یہ نافرمانی اور شقاق میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھے سے ان سے بدلہ لے گا، ان کے لیے قیامت کے دن کافی ہوگا، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عمومی فضیلت ہے جو قرآن میں اور احادیث میں وارد ہے، جہاں انہیں کبھی عمومی طور سے صحابہ کرام کو ذکر کر کے انہیں خوشخبری دی گئی، بشارتیں دی گئیں، ان کی فضیلت بیان کی گئی، یا انہوں نے اسلام کی خاطر جو صعوبتیں برداشت کی ہیں، جو جد و جہد کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، یا کبھی انصار کے نام سے یا کبھی مہاجرین کے نام سے انہیں یاد کیا گیا اور ان کے قربانیوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ جب آپ مزید صحابہ کرام کے بارے میں وارد نصوص کا مطالعہ کریں گے یا اس کو دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ ان عمومی فضیلت کے باوجود ان کے علاوہ صحابہ کرام کی خصوصی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ بخاری اور مسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ بکثرت یہ چیز پائیں گے کہ صحابہ کرام کا نام لے لے کر کے ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ یہ جو عمومی فضیلت ہے یہ ہے ہی، یہ جو ان کو بشارتیں دی گئی ہیں وہ دی ہی گئی ہیں، خاص طور سے بھی نام لے لے کر کے کہا گیا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں کے لیے جنت میں قصر ہے، فلاں کے لیے یہ چیز ہے، فلاں کے لیے وہ چیز ہے۔ چنانچہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متعدد روایات پائیں گے، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، دوسری کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنی روایتیں اور احادیث مل جائیں گی کہ آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں ہجرت کے سفر کا جب آپ ذکر پڑھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا اور ہجرت کی تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ ہجرت کا سفر آسان نہیں تھا اور اس میں جو انہوں نے قربانیاں دیں وہ بھی آسان نہیں تھیں، لیکن یہ شرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔
چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ غار میں تھے اور مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو ان کے قدم کو دیکھ کر کے میں نے کہا کہ یہ لوگ اگر اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو دیکھ لے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے، ان کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے یہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں سے، اور ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری روایتیں، لیکن یہ جو ان کا موقف ہے، ہجرت میں جو انہوں نے صحبت اختیار کی اور ہجرت میں جو آپ کے ساتھ رہے، اس کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہت فضیلتیں ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرا سارا عمل ابو بکر لے لیں اور ہجرت کی وہ رات جو غار میں تھے مجھے دے دیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس ایک سفر کی فضیلت ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا اور معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر کے آپ کی بعثت سے اور بلکہ اس سے پہلے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے، اسلام کے ہر پریشانی اور ہر مشکل میں وہ کھڑے رہے، جتنی قربانیاں وہ دے سکتے تھے اسلام کے لیے دیتے رہے۔ ایک واقعہ اسی قسم کا جو حضرت عمر کے ساتھ پیش آیا، جب کسی مناسبت سے کچھ صدقات کی ضرورت ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے سامان لے کر کے آئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سامان لے کر کے آئے اور انہوں نے سوچا دل میں کہ آج میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا۔ تو جب ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کیا کیا لائے ہیں، تو کہے کہ میں جو کچھ گھر میں تھا اس کا آدھا حصہ آپ کو لایا ہوں اور آدھا حصہ چھوڑ آیا ہوں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ان کا جو طریقہ تھا اور دین کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے انبیاء اور رسول کے بعد دنیا میں جس کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے افضل ترین قوم ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اسلام میں جو قربانیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیں اور اتنی دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی مناسبت سے کہ سارے لوگوں کا احسان تو میں نے اتار دیا، کہا سارے لوگوں کا احسان تو میں نے اتار دیا، لیکن ابو بکر کا احسان کا اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی جو خدمات تھیں یہ آپ کی زندگی میں جاری رہیں اور بہت اچھی طرح جاری رہیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لکھ دوں کہ کوئی آدمی آ کر کے یہ تمنا نہ کرے کہ میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں، کیوں؟ کہا کہ اللہ اور مسلمان یہ سب ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ ماضی میں جو ان کی قربانیاں تھیں اور اسلام کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ جانتے تھے کہ اس عہدے کے سب سے بڑے مستحق آپ ہی ہیں، اور چنانچہ یہی ہوا بھی۔ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑی مصیبتیں آئیں،
دو بڑی ایسی مصیبتیں آئیں کہ ان میں اگر ایک میں بھی ناکامی ہو جاتی تو اسلام کا صفایا ہو جاتا، اسلام کا صفایا ہو جاتا بلا کسی شک و شبہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلے خلافت ہی پر اختلاف ہو گیا کہ اب آپ کے بعد آپ کی نیابت کون کرے گا۔ یہ جو روایتیں ہیں جن میں آپ نے کہا کہ یا اللہ والمسلمون الا ابا بکر، مسلمان اور اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے، یا اللہ میں لکھ دوں کہ کوئی آدمی یہ تمنا نہ کرے کہ میں اس خلافت کا زیادہ مستحق ہوں اور ابو بکر اس سے محروم رہیں یا ان کو دور کر دیا جائے، مستحق صرف ابو بکر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ روایتیں جن حالات میں پیش آئیں سارے لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی، ورنہ اختلاف کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا، لوگ جب جمع ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں اور یہ مسئلہ چھڑا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، بہت اختلافات ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان کو بناؤ، کچھ لوگوں نے ان کو بناؤ۔ آخر میں انصار نے کہا کہ ایک ہم میں سے بنا دو اور ایک جو ہے مہاجرین میں سے بنا دو۔ وہاں مسئلہ بہت نازک تھا، اس کو کس نے سنبھالا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ کا جو انتخاب تھا کہ ابو بکر خلیفہ ہوں، یا آپ نے جو اشارات کیے کہ ابو بکر خلیفہ ہوں، اس میں حکمت مسئلہ تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کلیدی عہدے کے سب سے بڑے مستحق آپ ہیں۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، آپ نے ایک زبردست مختصر سی وہاں پہ تقریر کی اور انصار کی فضیلت کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ جو منصب ہے یہ صرف قریش کے لیے ہے، اس کو کوئی دوسرا آدمی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا تھا۔ اور پھر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر جو ہے سارے صحابہ نے بیعت کی اور یہ فتنہ ختم ہو گیا اور آپ کی خلافت قائم ہو گئی۔ آپ ہی کی خلافت کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ اٹھا۔ یہ فتنہ بھی بہت خطرناک تھا، جب نبوت کے جھوٹے مدعین پیدا ہوئے اور ایک قسم کا سمجھ لیجئے کہ طوفان برپا ہو گیا، اور یہ تھا کہ اسلام کا چراغ جو ہے گل ہو جائے گا۔ اتنا زوردار سیلاب آیا ارتداد کا کہ چند ہی قبیلے ایسے بچے مدینہ کے علاوہ، چند ہی لوگ ایسے بچے جو اسلام پر قائم تھے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ اس وقت اسلام کو قوت اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اور اس کو اس کی اصل حالت میں کس نے لوٹایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور مسلمہ کذاب کا جو فتنہ ہوا، انہی لوگوں میں اتنا زوردار اور پرخطر وہ فتنہ تھا کہ اس کو روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور حضرت ابو بکر نے اس کا خاتمہ کیا۔ یہ ایک صحابی کی فضیلت ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، جو مسلم ہیں وہ بھی، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی، کہ دنیا میں کبھی کسی بھی زمانے میں ایک وقت میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کا اجتماع نہیں ہوا۔ ایسا کسی امت میں، کسی قوم میں نہیں ہوا کہ کسی ایک ہی فترے میں، ایک ہی وقت میں اتنے بڑے بڑے عبقری جمع ہو جائیں، اتنے بڑے بڑے جینیس اور دماغ والے اور نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جتنا صحابہ کرام کے دور میں ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں کی صحبت عطا کی اور آپ کے معاونین کے طور پہ ان لوگوں کو اختیار کیا تاکہ اس دین کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ جب نیا دین قائم ہوگا اور خاص طور سے وہ دین جو آخری ہے، تو اس میں جو پریشانیاں آئیں گی، جو صعوبت ہوگی، وہ اس کو جھیلنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ایسے ہی ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ یہ ایک صحابی کی فضیلت ہے۔ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، ایسی بے شمار فضیلتیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، بے شمار فضیلتیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار فضیلتیں۔ حسن، حسین، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، بے شمار فضیلتیں۔ اور آپ اکثر فضیلتوں میں اس کا اشارہ پائیں گے کہ یہ جنتی ہیں اور جنت کے مستحق ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، تو کسی کی قمیص اس کے سینے ہی تک ہے،
قمیص تو نیچے تک ہوتی ہے، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی قمیص اس سے بھی اوپر ہے، کسی کی اس سے بھی نیچے ہے، اور حضرت عمر کو دیکھا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی قمیص زمین پہ گھسٹ رہی ہے، لمبی قمیص ہے. تو لوگوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو کہا اس کا مطلب دین ہوا، کہ جہاں لوگوں کے پاس بہت کم دین ہے یا وہ دین میں کمزور ہے، وہاں عمر کے پاس اتنا زیادہ دین ہے کہ کسی کا دین سینے تک اور پیٹ تک پہنچ رہا ہے تو ان کا زمین پر گھسٹ رہا ہے. اسی طرح وہ مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے. کسی گلی میں اگر عمر داخل ہو تو شیطان دوسری گلی میں چلا جاتا ہے، اس گلی میں نہیں آتا ہے. اسی طرح آپ نے خواب میں دیکھا کہ مجھے جو ہے دودھ کا پیالہ دیا گیا، تو اس کو میں نے پیا اور جو باقی تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا. لوگوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ نے کہا علم، یعنی ان کے پاس اس درجہ علم ہے. آپ کو جو علم دیا گیا، نبوت کے جو برکات تھے، جو علم تھا، جو فراست تھی، جو بصیرت تھی، کس طرح اس کا اثر حضرت عمر پہ ہے یا رہے گا، اس میں اس حدیث میں آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں محدثون ہوتے تھے، یعنی ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو الہام کیا جاتا تھا، وہ اپنے الہام اور فراست سے جو ہے حق بات تک پہنچ جاتے تھے. کہ اس امت میں اگر ہیں ایسے لوگ تو ان میں سے عمر ہیں، یعنی اپنی فراست سے، اپنے الہام سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے حق تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کئی واقعات ایسے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت کی اور ان کی موافقت میں قرآن میں آیتیں نازل کی، اور بعض مواقف ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے حضرت عمر کے موقف کی تائید کی گئی. جیسے غزوہ بدر میں قیدیوں کا مسئلہ تھا کہ کس کو ان کو مارا جائے یا فدیہ لیا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ ان کو مار دیا جائے تاکہ جو روسائے کفار ختم ہو جائے اور اسلام ثابت ہو جائے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ سب قوم کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے بعد میں اسلام لے آئے. آپ نے اس کو جو ہے پسند کیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہا اور یہ واضح کیا کہ وہ رائے جو عمر رضی اللہ عنہ نے دی تھی وہ زیادہ افضل تھی. اسی طرح پردے کے مسئلے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ساسوں کو کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ پردہ کریں. اس کے بعد جو ہے پردے کی آیت نازل ہوئی. اس طرح سے کئی مواقف رہے اور کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی انہیں بشارت دی. اور جب بھی آپ حدیثیں پڑھیں گے جہاں ذکر آئے گا اس طرح کی چیزوں کا تو آپ دیکھیں گے ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر نے کہا عمر نے کہا، ہمیشہ آپ ساتھ میں پائیں گے. اسی لیے امت میں دوسرے نمبر پہ جو فضیلت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ ایک محل ہے، بڑا محل ہے، اور اس کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کس کا محل ہے؟ تو کہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. تو کہے کہ میں غیرت سے اس میں نہیں داخل ہوا کہ حضرت عمر کو غیرت نہ آ جائے، پھر میں واپس پلٹ آیا. تو یہ ان کی فضیلتیں ہیں، اور ان میں بعض میں آپ کو ان کی فضیلتیں ملیں گی اور بعض میں ان کے جہود کی طرف آپ کو اشارہ ملے گا. جب آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے کی، رقیہ اور ام کلثوم کی. اور بعض علماء نے شمار کیا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تقریباً 18 بار مختلف حدیثوں میں جنت کی بشارت دی گئی. 1-2 بار نہیں، 4-6 بار نہیں، 18 بار. بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں ان کی. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، لشکر کے پاس کچھ نہیں، تیاری کروانی ہے، سامان مہیا کرنا ہے، آدھے فوج کو اپنے خرچے پر انہوں نے کیا. جب مدینہ میں پانی کا مسئلہ آیا، مسلمانوں کے پاس کوئی میٹھا کنواں نہیں تھا جس سے پانی پی لیتے،
اس موقع سے اس کنویں کو آپ نے آدھا خریدا، پھر اس کے بعد اس کو پورا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو جو شوکت حاصل ہوئی ہے، علماء اس کا دقیق دراسہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ وہ فتوحات ان کے گزشتہ زمانے سے کافی زیادہ ہیں۔ یعنی جو فتوحات انہوں نے حاصل کی اور اسلام کو جو توسع ان کے زمانے میں حاصل ہوئی وہ گزشتہ ادوار سے زیادہ ہیں۔ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ کچھ فتنہ ہوگا، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ شہید کیے گئے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر آپ گننا چاہیں گے ان کے جنت کی بشارتیں تو بسا اوقات آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اس لیے ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان بے مثال قربانیوں کو جب دیکھا تو کہا کہ عثمان جاؤ اب کچھ بھی کرو، عثمان جاؤ اب کچھ بھی کرو، تم کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو یہ قربانیاں تھیں۔ اسی طرح آپ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے، آپ نے ان سے کئی روایتوں آپ دیکھیں گے غزوہ خیبر کا واقعہ، جب فتح نہیں حاصل ہو رہی تھی، تاخیر ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے۔ صحابہ کرام وہ رات اسی گفتگو میں گزار دیے کہ جھنڈا کس کو ملے گا، کاش مجھ کو مل جائے، کاش مجھ کو مل جائے۔ کیوں مجھ کو مل جائے؟ منصب کی خواہش نہیں تھی، منصب کی خواہش نہیں تھی کہ ہم کو اس لیے مل جائے کہ ہم فوج کے قائد بن جائیں، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کریں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرے وہ شخص کبھی ناکام ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہے کہ میرے دل میں کبھی منصب کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، کہے لیکن اس رات میرے بھی دل میں آیا۔ کہ اس رات، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے صحابی، کہ کبھی میرے دل میں منصب کی خواہش نہیں ہوئی لیکن اس رات دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش مجھے جھنڈا مل جاتا۔ کیوں؟ منصب کی خواہش نہیں تھی، وہی جو پیشین گوئی آپ نے کی تھی یا جو بات بتائی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے چاہتے ہیں۔ پھر صبح آپ کو بلایا تو کہا گیا کہ ان کے آنکھ میں پریشانی ہے، آپ نے اپنا تھک لگایا، آنکھ سے ہوگی، پھر ان کو جھنڈا دیا اور نصیحتیں کی، اس کے بعد گئے اور جو ہے اس کو فتح کر کے لائے۔ اسی طرح ان کو بعض غزوات میں جب آپ نے کہا کہ آپ مدینہ میں رہیے، مسلمانوں کی نیابت کیجیے، جب جنگ میں جاتے تھے تو کسی کو ذمہ دار بنا کے جاتے تھے، جو مسلمانوں کے بچے ہوتے تھے، ان کی عورتیں ہوتی تھیں، ان پر تو کہے کہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے ذمہ دار بنا کے جائیں گے، مجھے عورتوں اور بچوں پہ چھوڑ کے جائیں گے، میں جو ہے جنگی صلاحیت کا مالک ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اور ان کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کی صلاحیت تھی، اس حساب سے وہ یہ سوچتے تھے کہ میں جنگ میں شریک رہوں، مجھے یہاں چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا مقام وہی ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح اور آپ دیکھیں گے ان کی شجاعت، ان کی قربانیاں، آپ شروع سے دیکھیں گے غزوہ بدر سے آخر تک بے مثال قربانیاں پیش کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی، اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ چاروں خلفاء سب سے افضل ہیں اسی ترتیب سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام ہیں، جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ان کی فضیلت نظر آئے گی، ان کے بارے میں بشارتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ چنانچہ مثال کے طور پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف محسوس ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے
کچھ خطرے کا احساس ہوا تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آتا اور یہ میری پہرے داری کرتا، نگرانی کرتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ آپ نے یہ بات کہی اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہتھیار کے جھنکار کی آواز سنی تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آیا تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میں آپ کی نگرانی کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے ان کو دعائیں دیں اور جو ہے اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب آپ دشمنوں کے گھیرے میں تھے، بہت کم لوگ وہاں پہ ساتھ میں رہ گئے، اس میں ان چند لوگوں میں سعد بن وقاص جو تیر چلاتے رہے دشمن کی طرف، اور آپ تیر انہیں اٹھا اٹھا کر دیتے رہے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کے لیے کہا۔ وہ زندگی بھر اس کو لوگوں کو بتایا کرتے تھے، وہ اس کو بڑا شرف سمجھتے تھے، اور یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ دونوں کو میرے لیے جمع کیا کہ وہ قربان ہو اور تم تیر چلاؤ۔ اسی طرح عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں، اس امت کے امین ہیں۔ لوگ آئے کہنے لگے نجران کے لوگ کہ ہمیں ایک امین آدمی چاہیے، تو کہیں ان کو لے جاؤ، یہ اس امت کے امین ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس امت کے امین ہیں؟ یعنی امت کے تئیں امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہونی چاہیے اس شخص کے اندر بطرز اتم موجود ہیں، آپ ان کو لے جائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جن کے بارے آپ نے کہا خندق کا جب موقع تھا بڑے پرخطر حالات تھے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے پریشان تھے، اور مسلمانوں کی جو تصویر کشی اس میں قرآن نے کی ہے بہت عجیب و غریب ہے کہ ان کے دل جو ہے حلق تک پہنچ گئے تھے، چاروں طرف سے حملہ، اور یہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ پرخطر حالت میں آپ نے بعض مہمات کے لیے بھیجنا چاہا تو بار بار آواز دی تو بار بار زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، تو کہا کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور ہمارے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ اس طرح آپ پڑھتے جائیں گے یا دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں، آثار کتابوں کے بہت زیادہ آپ کو فضیلتیں ملیں گی، صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر ملے گا۔ یہ جو صحابہ کرام کی فضیلتیں ہیں جنہیں آپ قرآن میں پائیں گے، احادیث میں پائیں گے، یہ فضیلتیں کیوں ہیں؟ ان فضیلتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضیلتیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ کے تعاون کا، آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے یہ ان کی فضیلت آئی ہے۔ ان کتابوں کو آپ دیکھیں گے، بسا اوقات صرف صحابہ کرام کی فضیلت میں جو صحیح روایتیں جمع کی گئی ہیں 15-15 20-20 جلدوں میں ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں، پڑھتے جائیے، ان کے کارناموں کو دیکھتے جائیے، اور اس میں جو عبرت ہے، جو سبق ہے، اس کو لیتے جائیں۔ یہ جو فضیلت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے صحیح معنوں میں قربانی دی ہے، اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے، جس طرح اسلام کی خدمت کرنی چاہیے تھی اور اسلام کے لیے جو قربانیاں دینی چاہیے تھی اس کا انہوں نے صحیح معنوں میں حق ادا کیا ہے۔ اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کی اس فضیلت کو تسلیم کریں، ان کے بارے میں غلط الفاظ کبھی نہ استعمال کریں، چاہے جو صحابی ہو، چھوٹا صحابی ہو، بڑا صحابی ہو۔ بہت محروم ہے وہ شخص جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کہے یا غلط الفاظ استعمال کرے۔ ان قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اس فضیلت کو تسلیم کریں اور ان سے محبت کریں۔ یہ محبت لفظی نہ ہو، صحیح معنوں میں ان سے ہم محبت کریں۔ صحیح معنوں میں محبت کا مطلب کیا ہے
کسی بھی آدمی سے آپ صحیح معنوں میں محبت کیسے کریں گے؟ آپ صرف لفظ سے دعویٰ کریں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں یا کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، یا اس کا آپ تعاون، اس کے مشن کی تکمیل، اس کے افکار کی ترویج اور صحیح معنوں میں جو اس نے پیغامات دیے ہیں اس پر عمل اور اس کا ذکر خیر، اس کے لیے دعا، یہ چیزیں صحیح محبت کا آئینہ دار ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں کسی سے محبت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے جو ہماری محبت ہونی چاہیے، ان قربانیوں کی وجہ سے، ان فضیلتوں کی وجہ سے، وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں نمونہ سمجھیں، ان کو آئیڈیل بنائیں۔ یہ آئیڈیل جو ہم بنائیں دونوں چیزوں میں، دونوں چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا عمل کرنے میں، کسی چیز کا جب آپ حکم دیتے تھے یا کوئی چیز جب آپ کہتے تھے کہ اسے کرو، تو جس طرح اس کو وہ کرتے تھے، جس حرص کے ساتھ کرتے تھے اور جس کامل اور اتم درجہ پہ کرتے تھے، اس طرح اس کو کریں۔ اسی طرح جس چیز سے آپ نے روکا اور جس چیز سے منع کر دیا کہ اس کو آپ نہ کریں، اس سے بچیں، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، کس طرح اس چیز سے بچتے تھے، اس سے ہم بچیں۔ اس طرح ہم ان کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، نماز روزے کا مسئلہ ہو، عبادات کا مطلب یہ ہے، یا ہمارے لین دین کا یا جو بھی مسائل ہوں، اس میں صحابہ کرام ہمارا عملی نمونہ رہیں، یہ ان سے محبت کا ایک مطلب ہوا۔ اسی طرح جن چیزوں سے وہ بچتے تھے ان چیزوں سے آپ بچیں، شرکیہ کام ہوں، بدعات ہوں، خرافات ہوں، غلط چیزیں ہوں، غلط معاملات ہوں، جھوٹ ہو، غلط، یعنی ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طرح بچتے تھے، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ ہر مہینے میں، ہر اس میں آپ دیکھیں گے ایک بدعت، شرکیہ بات لوگ کر رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں۔ بڑے دقیق اور بہت جامع اصول ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا صحابہ کرام اس کو کرتے تھے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم جائیں گے دیکھیں گے فلاں مولانا اس کو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، فلاں شخص کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام اس کو کرتے تھے کہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام سے زیادہ نیک ان کے بعد کوئی نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے نیکی کا حریص بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سب سے زیادہ انہوں نے مانا، انہوں نے سمجھا ہے۔ صحابہ کرام آپ دیکھیں اس کو کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، ختم، ہم اس کو کیوں کریں؟ آپ ہر مہینے میں ایک بدعت، ربیع الاول آیا ایک بدعت، محرم آیا دوسری بدعت، رجب آیا تیسری بدعت، سب بدعات کی بھرمار ہے۔ آپ کرنے سے پہلے ایک بار سوچیں، اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں بھائی انہوں نے اس کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، نہیں کیا تو بات ختم ہو گئی، آپ ان سے نیک نہیں ہیں۔ اگر ان کو انہی عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بشارتیں دی ہیں، آپ ان کو آئیڈیل بنائیں، انشاءاللہ آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ محبت کا ایک نمونہ یہ ہوا۔ دوسرا محبت کا نمونہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی شخص، کوئی بدنصیب اور کوئی محروم صحابہ کرام کو برے الفاظ سے یاد کرے یا ان کے شان میں گستاخیاں کریں تو اس کا صحیح انداز میں دفاع کیا جائے، صحابہ کرام کی صحیح فضیلت اسے بتائی جائے، اور ان کی جو حقیقی جو ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے، اسے اس پر واضح کیا جائے، اور اس چیز کو ہر طرح سے رد کیا جائے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ اور حقیقت میں آپ نے مختصر انداز میں ان کی فضیلتیں سنی صحابہ کرام کی۔ کتنا ہی بدنصیب وہ شخص ہوگا جو اتنی مبارک قوم کو اور اتنی صاحب فضل اور صاحب مرتبہ قوم کو برا بھلا کہے۔ حقیقت میں وہ بہت محروم شخص ہے، اس کے تفصیلی مسائل تو بہت زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر کیا لاگو ہوگا، کیا ہوگا، یہ مفتیان اور علماء اور حکام کا کام ہے کہ کیا نافذ ہوگا۔ لیکن حقیقت میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، سب سے کم تر چیز جو یہ ہے کہ اس کے محرومیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بدبختی میں اور اس کے محرومیت میں کوئی شک نہیں ہے۔
پھر اس کا کیا انجام ہوگا یہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ایک محبت کا صحابہ کرام سے تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام سے حقیقی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جو عبرتیں ہیں، جو اسباق ہیں، اس سے ہم عبرت پکڑیں، اس سے ہم سبق سیکھیں۔ انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، کس قسم پرسی کی حالت میں اسلام کی خدمت کی ہے، کیسے اسلام پہ جمے رہے ہیں، کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیاں آئی ہیں، پھر بھی اسلام کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہر موقع اور ہر وقت اسلام کی خدمت کے لیے وہ تیار رہے، چاہے ان کے اچھے دن تھے یا برے دن تھے، خوشیوں میں تھے یا پریشانیوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ انہوں نے لبیک کہا، جنگوں کی مصیبتوں کو برداشت کیا، اپنوں کے مرنے کو، ان کے شہید ہونے کو برداشت کیا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، کبھی ان سب چیزوں میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی جب زندگیوں کو ہم پڑھیں تو اس سے عبرت پکڑیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور جو ہے یہ کہہ کر کے گزر جائیں کہ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے اور ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور وہاں جو ہے ہم غمگین ہوں ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے اور جو ہے ان کے کامیابیوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ کسی بھی قوم میں ان کے اکابر کے اور بڑوں کی سیرت پڑھنے کا یہ مقصد کبھی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ نمونہ بنائیں اور ان میں دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے کیسے انہوں نے اسلام پہ ثبات قدمی اختیار کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، ویسے ہم بھی کریں، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی قربانی دین کے لیے دیں۔ یہ صحابہ کرام سے محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم علمی مسائل میں، اپنے عقیدہ و منہج میں انہی کو نمونہ بنائیں، کسی دوسرے شخص کو نمونہ نہ بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مباشرتاً ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ ہم دیکھیں ان کا منہج کیا تھا کسی بھی چیز میں، چاہے آپ کے اجتماعی معاملات ہوں، چاہے آپ کا عقیدہ ہو، چاہے آپ کا مسلک ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا اس میں منہج کیا تھا۔ آپ کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کسی سے جڑنا چاہتے ہیں، کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں، کوئی چیز لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا۔ آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور یہ اتنا دقیق قاعدہ ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، اور آپ کے لیے بہت ساری پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو کوئی کہہ رہا بھائی آپ یہ کام کریں، اپنا منہج اس معاملے میں اس طرح بنائیں، یہاں سے چلیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام یہاں سے گئے تھے یا یہاں سے گئے تھے؟ اگر صحابہ کرام یہاں سے گئے تھے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اگر یہاں سے گئے تھے تو یہاں سے جائیں گے۔ اور یہ بہت دقیق مسئلہ ہے، اور بہت یعنی اس وقت امت کے لیے بہت پریشان کن مسئلہ ہے۔ آپ اتنے فرقے میں لوگوں کو دیکھیں گے بٹے ہوئے ہیں، ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے، اسی کی بات صحیح ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ کس سے قریب تر ہے، جس سے قریب تر ہو آپ اس کو اختیار کر لیں۔ اسی طرح اور جو دوسرے مسائل ہیں عقیدہ کے، بڑی اس میں تفصیل ہے۔ آپ کا ایمان کیسا ہو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کیسا ہو، رسول پہ ایمان کیسا ہو، کتابوں پر ایمان کیسا ہو، ملائکہ پہ ایمان کیسا ہو، یا اور اس طرح جتنی دیگر چیزیں ہیں، اس میں آپ صحابہ کا منہج دیکھیں کہ ان کا کیسا ایمان تھا، اسی کو ہم اختیار کریں۔ بڑی بہت ساری پریشانیوں سے آپ کو یہ نجات دلا دے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے جو ہمارے فقہی مسائل ہوتے ہیں، دینی مسائل ہوتے ہیں، جب اس کو ہم سمجھنے پر آتے ہیں بڑی تو میں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے رفع الیدین کیجئے، وہ کہہ رہا ہے رفع الیدین مت کیجئے، وہ کہہ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھیے، وہ کہہ رہا ہے سورہ فاتحہ مت پڑھیے، وہ کہہ رہا ہے اس کو زور سے پڑھیے، وہ کہہ رہا ہے اس کو دھیمے سے پڑھیے، وہ کہہ رہا ہے آمین کہیے، وہ کہہ رہا ہے آمین مت کہیے۔ آپ کیا کریں؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی مسئلے میں ان کے درمیان دونوں چیزیں موجود ہیں تو دیکھیں کہ اکثریت صحابہ کرام کی کس طرف تھی، ان کی اکثریت نے کس چیز کو لازم پکڑا، آپ بھی اس کو پکڑ لیں، بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ آپ نے کسی دوسرے شخص کو نہیں مانا ہے، کسی دوسرے شخص کو پکڑنے کے بجائے آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. تو ہم اپنے ان مسائل میں بھی انہی کو نمونہ بنائیں. جو آدمی ہمیں اس نمونے کے مطابق تعلیم دے رہا ہے، اس نمونے کے مطابق بات کر رہا ہے، ہم اس کی بات مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ اس لیے نہیں کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی یہ بات صحابہ کرام کے اسوہ سے متفق ہے یا ان کے عمل سے متفق ہے. تو یہ ہمارا طریقہ کار صحابہ کرام سے محبت میں ہونا چاہیے. اور محبت کا جو حقیقی تقاضا ہے کسی سے بھی، وہ انہی طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے. زبانی ان کی سیرتوں کو سننا، ان کو پڑھنا اور پڑھ کر کے بھول جانا یا وقتی طور پہ اس سے متاثر ہونا، یہ چیز کبھی سود مند اور فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے. چونکہ صحابہ کرام اس امت کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے کثرت سے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے. اس سے آدمی براہ راست ان سے جڑا رہتا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھتا ہے، اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے. جب ان کی قربانیوں کو دیکھتا ہے، ان کی جد و جہد کو دیکھتا ہے، تو اس کے ایمان کو حوصلہ ملتا ہے، مزید اس کا ایمان قوی ہوتا ہے. دین کی خدمت کرنے کا جذبہ مزید دو چند ہو جاتا ہے، اور ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے وہ اپنی پریشانیوں کو کمتر سمجھتا ہے یا بھول جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی بھی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو. تو اس مجلس میں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلت کو سمجھیں اور جانیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے. ان کی بہت فضیلت ہے. صحابہ کرام نے اس دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، ان کے لیے انعام و اکرام کا اعلان کیا ہے. اللہ کی کتاب میں، احادیث رسول میں، متعدد روایات میں یہ چیز ثابت ہے. یہ جو فضیلت ان کی ہے، یہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے اس فضیلت کو تسلیم کریں. اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں نمونہ بنائیں. نمونہ ہم طاعات میں بھی بنائیں، اپنے عمل میں کیا ہمیں کرنا ہے اس میں بھی، اور کیا نہیں کرنا ہے اس میں بھی نمونہ بنائیں. صحابہ کرام کا دفاع کریں. جو محروم اور بدبخت صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں، ان سے ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں، ان کی صحیح سیرت کو بیان کریں، ان کے اصل منزلت اور مقام کی تعین کریں. اسی طرح ان کی زندگی میں جو عبر ہیں، جو دروس ہیں، جو اسباق ہیں، جو موعظتیں ہیں، اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. ان میں جو ہمارے لیے درس و عبرت کا سامان ہے، اس سے ہم مستفید ہوں. اپنے عقیدہ میں، اپنے منہج میں بھی ہم انہی کو نمونہ بنائیں، اور اپنے فقہی مسائل میں اور دینی اور شرعی ضروریات میں بھی انہی کو ہم نمونہ سمجھیں. اور صحابہ کرام کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ اسے بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ یہ ہمارے ایمان میں تازگی ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے اور انہیں ہمارے لیے نمونہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبارک و تعالیٰ موصوف شیخ محترم کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ کافی علمی باتیں تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیتوں کے حوالے سے بہت مفید باتیں کر رہے تھے. دل چاہ رہا تھا کہ سنتے رہیں، لیکن وقت بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے بہرحال شیخ محترم نے اپنے اس بات کو سمیٹ لیا. میرے بھائیوں، آپ خود اندازہ کریں کہ جن مقدس اور برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں ہم سن رہے تھے، بہت ہی عجیب و غریب ہستیاں تھیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے آئیڈیل کے لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. یہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے شیخ نے بتلایا،
میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ان معزز ہستیوں کے بارے میں ہم نے باتیں سنی، ان کے فضائل سنے، ان کے محبت کے بارے میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے جا کر کے پھر ویسے ہو جائیں جس طریقے سے ہماری زندگی رہتی تھی۔ کہ مثال کے طور پر ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محبت کا تقاضا جو تھا، شیخ نے بتلایا کہ ان کے فی نفسی ہی جیسے ان کا عمل تھا ویسے ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر وہ بے نمازی تھے تب ہم بے نمازی بنے، لیکن اگر وہ بے نمازی نہیں تھے تو ہمیں بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کے چہرے بغیر داڑھی کے تھے تب تو ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے چہرے بغیر داڑھی کے نہیں تھے تو ہم بھی اپنے چہرے بغیر داڑھی کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ان کا لین دین اگر جس طریقے سے تھا، اگر ہمارا لین دین ان کی طرح نہیں ہے تو پھر ہم کامل مسلمان ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے شیخ نے بتلایا کہ عقیدہ اور عمل اور دین میں جو زیادتیاں آج ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، آپ دیکھیے کہ کون ایک صحابی کا نام بتائیں جو رجب کا کوڑا بھرتا تھا اور جو خستہ پوڑیاں تلتا تھا، رجب کے امام جعفر صادق کے نام پہ نظر و نیاز کرتا تھا۔ اگر صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ عمل نہیں کیا ہے تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم نبی، جس طریقے سے ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن سارا عمل ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مخالف رہتا ہے، پورا عمل خلاف، ایک بھی عمل ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے اس پر ترا یہ کہ ہم سب سے بڑے محبان اور عاشقان رسول ہیں۔ یہ آج پوزیشن بن گئی ہے۔ جو دین نہیں تھا وہ دین ہو چکا ہے، اور جو دین تھا اصلی دین اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسے آج مشتڈے نکلے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آج دین کو بدل ڈالا ہے۔ کہاں ہیں یہ لوگ جو صحابہ کرام کے اسوہ کو نہیں دیکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہی چیز ہے، اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر اس موضوع کو متعین کیا گیا تھا کہ آج یہ رجب، ماہ رجب، یہ بھی میرے بھائیوں اشہر حرام میں سے ہے، اور لوگوں نے اس کو بھی چن لیا اور اس میں بدعتیں بھر دی، ایسی بدعتیں اس میں ٹھوس دیا میرے بھائیوں کہ دین سے کوئی تعلق، زہد والے صوفیہ حضرات، یہ سارے لوگوں نے اس کو اتنا کباڑ کر ڈالا اس مہینے کو کہ بالکل اس کی جو فضیلت تھی، جو اس کی اہمیت تھی، اشہر حرام تھے، یہ سب ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ہم اس پر عمل کریں، اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں تو ہم ایسے ہی جس طریقے سے آتے ہیں، سن لیا اور پھر روٹین کی طرح ایک عادت بن جائے اور ہم اس سے چلے جائیں، کوئی ہاتھ نہ لگے۔ میرے بھائی عہد کریں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کی توفیق ہوگی میرے بھائیوں، اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری حالت کو سدھار دے اور ہمیں ان جیسی ہستیوں کی طرح بنائے، ان سے محبت، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، جو ہستیاں میرے بھائیوں ایسی ہستیاں بنی کہ سورج کی طرح چمک رہی ہیں، اور قیامت کے دن تک ان کے بارے میں قرآن کے سنہرے حرف پورے مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور وہ سب کے سب جنتی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان میں سے انہی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے میرے وہ مائیں اور بہنیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، ان سے بھی میری خصوصی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ نہ سمجھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فضیلتیں تھیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ صحابیات، وہ معزز ہستیاں میرے بھائیوں، وہ ہماری مائیں، وہ ام المومنین، ان لوگوں کی اتنی فضیلتیں، ان کی بھی وہ بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری مائیں بھی انہی برگزیدہ ہستیوں کی طرح وہ بھی بنیں، وہ ان لوگوں کو آئیڈیل نہ بنائیں جو دنیا دار ہیں۔ میرے بھائیوں، انہیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
جتنی بھی صحابیات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یا اس طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ان کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں میرے بھائیوں، ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ان کو اپنائیں، ان کے اسوے پر چلیں، ان کے طریقوں کو دیکھیں، کس طریقے سے وہ اپنے گھر کو سنبھالتی تھیں، کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں، کس طریقے سے وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی تھیں۔ میرے بھائیوں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے واقعات کو پڑھیں اور ان کی سیرتوں کو پڑھیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے حفوف اور عیون سینٹر سے، دونوں سینٹروں سے الحمدللہ ہمارے بڑے شیخ محترم شیخ عبد المجید مدنی اور شیخ عطاء الرحمن صاحب سعیدی رحمہم اللہ تشریف لائے، اور شاید سوالات نہیں ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس پروگرام کے آخر میں اس مرکز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، توعیت الجالیات مبرز کا، جس نے مجھے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور حقیقت میں اس کے ساتھ ساتھ بڑے شرف کی بات رہی کہ ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ عطاء الرحمن جو ہمارے پرانے شناسہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ بھی موجود تھے، اور شیخ عبد المجید صاحب وہ بھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مستقبل میں ہمیں مزید اچھے کاموں کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور یہ دینی باتیں آپ نے سنی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ بھی انہی لوگوں جیسے ہو جاتے کہ جو لوگ آپ اپنے دنیاوی مشغولیت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں غور کریں کہ واقعی یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ سے محبت۔ دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ تو محبت ہے، تبھی تو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی شرف کی بات ہے کہ ہر کوئی نہیں آتا ہے، ہر کوئی ہدایت نہیں پاتا ہے۔ جس کو اللہ پسند کرے، جس کو اللہ سے محبت ہوتا ہے، وہی اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ اس لیے اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو مجلس کے آداب ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے جو شیخ ہیں ان سے بھی کچھ سن لیں، اور آئے ہیں تو دو چار باتیں سن لیں جو مجلس کے آداب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے شیخ کی باتیں سن لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ تمام موجودین بھائی بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی نہیں۔ شیخ نسیم صاحب سے گزارش ہے کہ اگلا پروگرام صحابیات پر رکھیں، بہت اچھا موضوع ہے۔ صحابہ کرام اور ان کی فضیلتیں، ان کی خدمات، ان کے حقوق اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب کے لیے تھیں باتیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ صحابیات کا کیا مقام رہا، کیا کردار رہا ہے، کیا فضیلتیں رہی ہیں، تاکہ ہماری بیویاں بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں، ہماری بچیاں بھی ان کے نقش قدم کو اپنا سکیں، یا کم سے کم وہ جان جائیں تو ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلا سکیں۔ یہ ان سے گزارش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور شاید سننے کے بعد آپ لوگوں کو بھی شرم ہی تھوڑی سی آ جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ایک دینی پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ زمانے سے اسلامی سینٹروں سے جڑے ہوئے حضرات بھی مجلس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ چنانچہ مقرر تقریر کرا، کوئی یہاں تک ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہوا، یہاں تک کھلا ہوا ہے، نام نہیں لوں گا، کوئی سو رہا ہے، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی تکلیف کی بات تو یہ کہ جن پر سینٹروں کو ناز ہوتا ہے وہ سب سے بعد میں آتے ہیں۔ جن پر سینٹروں کو ناز ہوتا ہے، اپنا رضاکار سمجھا جاتا ہے اور خدمت دین کا اہل سمجھا جاتا ہے، وہ اللہ جانے کو ہمیشہ ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ نظر آتا ہے کہیں کہیں، اور مبرز میں بھی میں اکثر محسوس کرتا ہوں، وہ سب سے بعد میں آتے ہیں۔
اب دیکھیں بات ہو رہی، وہ دونوں بات کر رہے ہیں، مجلس کے کچھ آداب ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب سکھائے ہیں، مجلس میں کیسے بیٹھا جائے، کیا کیا جائے، کیسے آیا جائے، کیسے جایا جائے۔ اگر آپ لوگوں کو مجلس کے آداب نہیں معلوم ہے تو آسا اسلامی سینٹر سے کتاب چھپی ہے اسلامی آداب، شیخ عبدالہادی مدنی حفظ اللہ کی، پڑھ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری کتابوں میں کبھی بھی کسی بھی پروگرام، دینی پروگرام ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو، اتنے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ یہ لگے کہ ہماتن گوش ہو کر کے ہم سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ اب شہزاد بھائی کو چاہے جتنا نصیحت کرو ویسے بیٹھیں گے، غور سے سن رہے ہیں۔ پہلی بات تو کچھ لوگ ادھر زیادہ ہو گئے، کچھ لوگ ادھر زیادہ ہو گئے۔ سامنے مقرر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ مقرر کو اپنی گردن بار بار موڑنی نہ پڑے، اور لائن سے بیٹھنا چاہیے مجلس سے، اور ادب کے ساتھ خاموشی سے غور سننا چاہیے۔ اور دینی مجلس میں حاضر ہونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، اگر ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قلم اور کاغذ لے کر کے بیٹھیں۔ قلم اور کاغذ، خوشی صاحب جی، قلم اور کاغذ لے کر کے بیٹھیں۔ اگر کسی دوست کا نمبر آ جائے موبائل میں مس کال تو فوراً سیو کرتے ہیں، کیونکہ یہ موتیاں جو بکھیری گئی ہیں مختلف کتابوں کو کھنگال کر کے مختصر وقت میں کوئی بھی مقرر جو پیش کرتا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاشنے کے لیے کافی علم چاہیے، کافی وقت چاہیے میرے بھائیوں۔ آپ مختصر سے ٹائم میں بڑی سی بڑی، اب اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے اس پر 100 ریال بھی انعام رکھا جائے کہ پوری تقریر میں شیخ صاحب حفظ اللہ نے کتنے صحابہ کرام کا نام لیا ہے تو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ اور اگر یہی سوال کر لیا جائے کہ الگ ترتیب کے ساتھ کن کن صحابہ کی فضیلت شیخ نے بیان کیا ہے تو شاید کوئی بتلا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو ایک تو بیٹھنے کے سلسلے میں بہت ہی، یہ نہ سمجھیے ہم لوگ ادب اپنا کروانا چاہتے ہیں، یہ آپ ہمارا ادب کرتے ہیں، آپ کو ہم سے محبت ہے، آپ تمام حضرات کو ہم سے لگاؤ ہے، ورنہ آتے نہیں اس پروگرام میں۔ اگر آپ کو دین سے اور دین کی تبلیغ کرنے والوں سے محبت نہ ہوتی تو نہیں آتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ باادب ہیں، لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں یا انجانے میں حصہ ہے۔ سلیقے سے بیٹھنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، اور تقریر کے درمیان بار بار اٹھنا نہیں چاہیے اللہ کی بہت اہم ضرورت پڑ جائے۔ آپس میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی آپس کی بات چیت ہے تو اس کو ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ سامنے بیٹھنے والے پر اس کا کوئی پربھاؤ یا اثر نہ پڑے۔ جو باتیں سمجھ میں، دینی پروگرام کے آداب میں سے بتا رہا ہوں، جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں اسے فوراً لکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے تاکہ پروگرام کے اخیر میں موقع دیا جائے تو اسٹیج پر یا باہر مل کر کے پوچھ لیا جائے، کیونکہ یہ علم بڑھانے کے من ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ادب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بس یہ چند چیزیں ہمارے ذہن میں تھیں، چونکہ بیٹھ کر کے دیکھ کے کڑھ رہا تھا اس لیے میں نے بیان کر دیا ہے۔ شیخ نے تقریر میں واضح کر دیا ہے، بتایا شیخ نے سی ڈی سن لیجئے گا، جہاں حضرت عثمان کے بارے میں اور دوسرے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تم بھی کچھ بھی کرو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تمہیں، وہ شیخ نے تقریر میں واضح کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جو بات کہتے تھے وہ من جانب اللہ ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی تھی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ صحابہ کرام آئندہ جن کے بارے میں بات کہی ایسی کوئی بات کام نہیں کریں گے جس سے اللہ، یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس میں۔ دیکھیے دو موقف کا میں نے ذکر کیا، ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے ان سے کہا کہ جو بھی کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جو نص ہے حدیث کی۔ اور اہل بدر کے بارے میں کہا کہ تم کو معاف کر دیا، جاؤ چاہے جو کرو۔ شیخ نے بتایا، میں نے بھی اس سے پہلے کہا کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو اس بشارت کے مناقض ہو یا اس بشارت کے برخلاف ہو،
گویا کہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بشارت جہاں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے لیے جنت ہے اب چاہے جو کریں، وہیں اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ آئندہ نیک ہی رہیں گے اور ایمان کی حالت پہ ان کی موت ہوگی۔ اس لیے جتنے لوگوں کو بشارت دی گئی جنت کی، آپ کیا ایسا پا سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے عمل میں کمی آئی ہو یا کوئی دین سے ہٹ گیا ہو؟ حتیٰ کہ جو ارتداد کا فتنہ آیا اس وقت ان میں سے جو کہ صحابہ کرام زندہ تھے، کیا وہ کبھی اس سے متاثر ہوئے؟ فتنے سے نہیں متاثر ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تم جنتی ہو یا تم چاہے جو کرو، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آئندہ کی بھی زندگی ایسے ہی رہے گی جیسے رہی ہے، اور ایمان پہ تمہارا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ اس لیے دیکھیے اس آیت کی بھی شرح میں، یہ جو آیت میں نے شرح کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فتح مکہ سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کا اجر زیادہ ہے اور جو بعد کے لوگ ہیں ان کا کم ہے، لیکن دونوں کو جنت کا وعدہ کیا۔ آگے کہا واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے اور جو کرو گے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو یہ جاننے والا ہے کہ آئندہ کیا کرو گے اور جو کر رہے اس کو جانتا ہے، اسی بنا پر یہ تم کو بشارت دے رہا ہے۔ اس لیے آپ کبھی نہیں پا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی جس کو بشارت دی گئی بالذات پھر آئندہ جو ہے اس کے ہاں کوئی وہ سوال آیا ہے عبداللہ کی طرف سے۔ بھائی عبداللہ نے سوال کیا ہے کہ رجب کا کنڈا بھرا جانا یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اس سے تعلق سے جو کچھ میں جانتا ہوں، علماء دین بیٹھے ہیں یہاں، اس پر مزید حاشیہ لگائیں گے یا جو بھی چیز ہوگی مزید وضاحت کریں گے۔ منشی جمیل کر کے ایک ہندوستانی ہے جو رامپور شہر کا رہنے والا ہے۔ رامپور بہت مشہور شہر ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ کسی کی فرمائش پر اس نے اشعار لکھے تھے اور لکڑہارے کی کہانی کے انداز سے، اور کل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو ترتیب دیا اور پھر دھیرے دھیرے یہ چیز کیا ہو گئی، رواج پانے لگی۔ اب کیسے رواج پائی یہ ہندوستان کی بات ہے، آگے اس کی کیا تاریخ ہے، کب کس نے کوڑا بھرا، یہ تو میں نہیں اتنی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ البتہ یہ اتنا میں جانتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے تعلق سے وہی واقعہ جو لکڑہارے کی کہانی کی شکل میں ہے، جس کو منشی جمیل نے اشعار میں کہے ہیں، اس کو لوگ بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مدینہ میں لکڑہارا تھا، رہنے والا غریب انسان تھا جس کی بیوی کسی وزیر کے گھر میں کام کرتی تھی۔ کل جھوٹ ہے یہ، یاد رکھیں یہ پورا کا پورا واقعہ ہی کیا ہے، جھوٹ پر مبنی۔ ایسا نہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی امر واقعہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے متاثر نہ ہوئیے گا آپ لوگ کہ ہاں ایسا ہو گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے تعلق سے یہ ایک روایت گڑھی گئی ہے۔ امام جعفر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بزرگ ہیں۔ خاندان رسالت کا کوئی بزرگ ہو، دین پر قائم ہو، وہ ہمارے لیے مرکز عقیدت ہے، اس سے محبت دین ہے، ایمان ہے۔ ہم امام جعفر سے محبت کرتے ہیں ان کے علم کی بنیاد پر، ان کے عقیدے کی بنیاد پر۔ تو ان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ کوئی وزیر تھا، اس کے گھر کوئی عورت خادمہ تھی، کام کرتی تھی، اور اس کا شوہر غریبی سے تنگ آ کر کے وہ چلا گیا عراق، اور کافی ہاتھ پیر مارا کہ کسی طرح سے فقر سے، محتاجگی سے نجات مل جائے، کہیں مال کا معلوم، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ کئی سال گزر گئے اس کے، اور پھر ایک دن جو ہے اس کے سوجی کی لاؤ کلہاڑا اٹھائیں، لکڑیاں کاٹ کر کے لائیں اور اس کو بازار میں بیچ کر کے یہی دھندا شروع کریں۔ اور چنانچہ وہ اس کام کے لیے گیا، لکڑی کاٹ رہا تھا، کلہاڑا گرا اور ٹن کی آواز آئی، جیسا کہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد اشرفی کا ڈھیر نیچے نکل آیا، گدھے پر لادا مدینہ لایا، اور جادوئی انداز سے اس قصے کو بیان کیا جاتا ہے کہ پھر آ کر کے اس نے کوئی محل بنایا اور وہ خادمہ نے وہاں کام کرنا کیا کر دیا، جو بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، چھوڑ دیا۔ ایک دن امام جعفر صادق آ رہے تھے، امام جعفر آ رہے تھے، اور انہوں نے اس عورت سے کہا تھا، اور اسی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، رونما ہوا تھا ان کے بقول، ان کے کہنے کے مطابق۔ چنانچہ وہ عورت آ رہی تھی کام کر کے، تو امام جعفر نے
نعوذ باللہ من ذالک خاندان رسالت کی کسی بزرگ کے تعلق سے اس طرح کا تصور دیا جائے کہ وہ کسی اجنبیہ عورت کا راستہ روک کر کے اس طرح ہم کلام ہوتے تھے، یہی غلط ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جعفر صادق کے راستے سے وہ عورت گزری اور کہا کہ مانگ لے جو مانگنا ہو، تیری میں عبادت سے کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ عورت ذات تھی، عبادت کسی جگہ کرتی تھی، ان کو کیسے خبر ہو گئی اور اس کی عبادت سے کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ اور اس پر اس نے جو ہے کیا نام ہے کہا کہ جاؤ جو ہے 15 رجب کو میرے نام پر یہ کرنا، کچے کو جو ہے کیا نام ہے برتن میں پکوان پکا کر کے جو ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہیں اور سنیں گے کبھی آپ، اور وہ ایسا کر دو، پھر میرے نام پر نظر کر دو تو اللہ تمہاری ساری ضرورت کیا کر دے گا؟ پوری کر دے گا۔ اب آپ ذرا یہی سوچ لیجئے، نظر عبادت ہے، خاندان رسالت کا کوئی بزرگ یہ کیسے کہے گا کہ میرے نام پر کیا کر دو؟ غیر اللہ کی نظر کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، سرے سے باطل ہوگی۔ تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے چنانچہ اس عورت نے ایسا کیا اور یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا، اور اس کے بعد وہ گٹھر لے کر کے مدینہ آ گیا اور اس کے بعد محل بنایا اور پھر اس کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ کسی دن اسی وزیر کی بیوی نے کہا کہ تو کام کیوں نہیں کرتی، میرے گھر کیوں نہیں آتی؟ کہا کہ اب مجھے ضرورت نہیں رہ گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور ہم تو مالدار ہو گئے۔ راتوں رات کچھ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں نا، خواب ممکن ہے بن جانا، کوئی گورکھ دھندا ہی ہوگا، صحیح طریقے سے انسان بن نہیں پاتا ہے اتنا آسانی سے۔ تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مالکہ عورت نے، مالکن جو تھی، اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا، میں تو نہیں مانتی۔ چنانچہ اس نے جھٹلایا۔ آپ دیکھیں گے آج کل بھی اس طرح سے خواب کا اعلان کیا جاتا ہے، فلاں صاحب نے خواب دیکھا ہے اور ایسا ایسا دیکھا ہے، اور اس پیپر کو جس نے دیکھا اور اس نے 100 کی تعداد میں 2000 کی تعداد میں نہیں چھپایا تو آنکھ کی بینائی چلی جائے گی، ڈرواتے ہیں لوگ۔ اس طرح سے ایک وہم پیدا کیا جاتا ہے، اور کتنے کمزور عقیدہ ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ، اس طرح کی چیزیں کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہاں بھی یہی حرکت کری ہے لوگوں نے۔ معاملہ یہ گڑھا گیا کہ اس نوکرانی سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے جب انکار کیا تو آفت آ گئی اور اس کی وزارت چلی گئی، اور اس کے بعد دونوں آدمی جو ہے بہت ہی پریشانی سے گزرے۔ یہاں تک کہا جاتا کہ بادشاہ کا لڑکا کہاں گیا تھا شکار کرنے کے لیے اور کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ الزام پورا عائد ہو گیا وزیر پر، وزیر کو جیل میں ٹھونس دیا گیا، اور پھر وہ جیل سے نجات پایا کب؟ جب اس کی بیوی نے، یعنی جو وزیر کی بیوی تھی، نیت کری کہ جعفر صادق کے نام کا کوڑا ہم کیا کریں گے؟ کوڑا ہم بھریں گے، اور جب اس نے بھر دیا تو جیل سے نکل بھی گئے۔ کوڑا نہ بھرنے کے ناطے یا اس عقیدے کا انکار کرنے کے ناطے کہاں چلا گیا آدمی؟ اور ہم لوگ ہر سال جو ہے رجب کے مہینے میں کوڑے کی تردید کرتے ہیں، دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بحمد اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھرتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، ہم لوگ الحمدللہ نہیں برباد ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے، پھر اس میں جادوئی انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ جیل سے جو ہے کیا نام ہے جب اس کو پکڑا گیا تو وہ مدینہ سے باہر جا رہا تھا، اس کے پاس 2 ہی درہم تھا، ایک کا خربوزہ خریدا اور پھر چاقو خریدا اور پھر کیسے خربوزہ سر بن گیا اور کیا کیا ہوا، یہ سارے خرافات اس میں جو ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور عوام کو جو ہے بالتفصیل شاعرانہ انداز میں منشی جمیل نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے، اور اسی کو اتنا جذب و شوق سے سنا جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کوئی قرآن و حدیث کی بات۔ مسلمان آج جو ہے قصے کہانی پڑھنے کا زیادہ عادی ہو گیا، تاریخ اسلام کو بھی سابق سردھنوی اور کہاں سے جا کر کے بھٹک کر کے جٹلیات میں وہاں سے پڑھتا ہے، جو صحیح مصدر و ماخذ ہیں وہاں نہ جاتا ہے، نہ قرآن و سنت کی اسے کیا ہوتی ہے؟ معلومات ہوتی ہے۔ افسانوں کے ذریعہ افسانہ ہی ہوتا ہے، اور حقیقت پر تبصرہ مشکل ہوتا ہے، افسانہ کوئی بھی کیا ہوتا ہے؟ گڑھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ افسانہ گڑھا ہے اور اسی سے اس چیز کو رواج دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے امام جعفر خود ہی بہت بات کے پیداوار ہیں، تو اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اب جب یہ قصہ گڑھا گیا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو رواج دیا گیا تو اس کے بعد اس کوڑے کے بھرنے کا رواج بھی ایک خاص طبقے میں ہوا، کس میں؟ شیعوں میں۔ اور اس کے پیچھے عقائد و نظریات بھی ہیں۔ اس میں کون سی عورت جائے گی جو مطلقہ نہ ہو، جو فلاں جس کی دوسری شادی نہ ہوئی ہو، ایک مخصوص انداز ہے، جو کچھ بنایا جائے گا وہیں کھایا جائے گا، جو بچ جائے گا اس کو دفن کر دیا جائے گا، اور اس میں گوشت نہیں پکایا جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کسی دن اللہ نے گوشت کھانا حرام قرار دیا ہو۔ یہ ساری قباحتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو غلط ہیں، اور اس تمام کے تمام عقائد و نظریات اسلام کے عقیدے توحید سے متصادم ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو ان تمام توہمات سے، تمام خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔